اچھا افتخار صاحب، ہم عوامی ایشوز پہ بات کریں کہ حکومت نے جو لگتا یہ ہے کہ اکانومی کے حوالے سے ریلیف ملا، آپ کو پتا ڈالر نیچے آیا، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں، لیکن عام آدمی کو کیا وہ ریلیف ملا؟ مطلب لگتا ایسے ہے کہ نہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوا، اور چیزیں حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود لگتا یہ ہے کہ ابھی کیونکہ لوگ الیکشن کی طرف جا چکے ہیں، ایکشن کا انوائرمنٹ ہے، تو جو گرپ ہے حکومت کی یا نگران حکومت کی اس انداز میں ظاہر نہیں ہے، اسی وجہ سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا نا۔ اب آپ اس بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ جمشید صاحب میری بات سنیں، گزارش یہ ہے کہ عام آدمی کو تو کبھی بھی ریلیف نہیں ملتا جو بھی حکومت آتی ہے، لیکن اس بار جو نگران حکومت نے عام آدمی کا حشر کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ میری بات سنیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ سارا معاملہ ہے بیڈ گورننس کا جو آپ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں جب پیٹرول کی قیمتیں معمولی بڑھتی ہیں تو قیمتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت 40 روپے کم ہوئی ہے اور اب پھر کم ہونے والی ہے، کوئی عوام کو فائدہ بقول آپ کے ایسے ہوا ہے نا، مان رہے ہیں نا، یہ ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہوئے، عام آدمی کو فائدہ کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، ٹرانسپورٹ کا کرایہ معمولی 10% کم کیا انہوں نے، اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن ٹرانسپورٹ پہ سبزی گوشت وغیرہ چیزیں جو آتی تھیں یا باقی چیزیں اشیاء ضرورت ٹرانسپورٹ پہ آتی ہے نا، کراچی سے کہتے ہیں، لاہور سے، جہاں سے بھی آتی ہے، اس پہ بھی ڈیزل لگتا تھا نا۔ اب ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اس کی آپ وجہ تلاش کریں کہ وجہ کیا ہے۔ ایک تو پاکستان کے بطور شہری میں کہہ رہا ہوں کہ پوری قوم اس کام پہ لگ گئی ہے کہ بھائی ایمانداری سے کام کرنا ہی کوئی، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو نقصان ہوا ہے نا اس دفعہ، دیکھیں بیڈ گورننس کی انتہا ہو گئی ہے، حالانکہ جو انٹرم سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں گڈ گورننس کی بہترین مثال ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ اب سیاسی انوالومنٹ بھی ویسی کی ویسے ہے جیسے سیاسی حکومتوں میں ہوتی ہے، اور تمام افسران سفارش پہ لگ رہے ہیں، کوئی میرٹ نہیں ہے۔ جب آپ کا نگران وزیر اعلیٰ دوستیاں نبھا رہا ہوگا بیوروکریٹ سے، تو بھائی پھر ان سے آپ ڈیلیور کیا کرائیں گے؟ ان سے آپ پرفارمنس کیسے پوچھیں گے؟ میری بات آخری بات کر رہا ہوں۔ انٹرم سیٹ اپ میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو شریف اور انیسٹ اور کمپیٹنٹ افسران ہوتے تھے وہ سیاسی ادوار میں فیلڈ کی پوسٹنگ نہیں لیتے تھے، اور وہ انتظار کرتے تھے کہ انٹرم سیٹ اپ آئے گا اس میں ہم پوسٹنگ لیں گے کیونکہ سیاسی انوالومنٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ بدقسمتی سے ایک تو ان لوگوں کو وہیں کے وہیں کھڈے نہ لگایا ہوا ہے جو مطلب ہے کمپیٹنٹ بھی اور نیسٹ افسران ہیں، ایک تو سفارشی لوگوں کو لگایا ہوا ہے، میجورٹی، کہیں ایماندار بھی ہیں لیکن زیادہ تر تعداد سفارشیوں کی لگی ہوئی ہے۔ پھر اگلا کسی کی تو ہوتی ہے، دیکھیں وہ اور دور تھا، یہ انٹرم سیٹ اپ ہے یار۔ اب آپ سیاسی دور کو ایک نگران حکومت کے ساتھ نہ ملیں۔ نگران حکومت میں تو یہ ہوتا ہے کہ سیاسی انوالومنٹ ہے ہی نہیں، اب سیاسی انوالومنٹ بھرپور ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ مطلب ہے اب آپ یہ اس کو نگران حکومت یا نیوٹرل حکومت نہیں کہہ سکتے۔ تو بھائی بیڈ گورننس ہوگی، جب میں الزام نہیں لگا رہا، میں بڑے ثبوتوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جب آپ اپنے مقاصد کے لیے بیوروکریسی کو استعمال کریں گے تو وہ کیسے آپ عوام کو ڈیلیور کیا کرے گی؟ بھائی وہ تو آپ کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں یہ جو بیڈ گورننس ہے وہ انتہا۔ اچھا چلے بیڈ گورننس صرف ایک مثال دے دیتا ہوں۔ سی ایم صاحب آئے، انہوں نے نشتر اسپتال کے MS کو ہٹایا، خود انہوں نے ہٹایا، کوئی ریزن ہوگی نا، میں نے تو نہیں ہٹایا یا آپ نے نہیں ہٹایا، چیف منسٹر پنجاب نے ہٹایا، اس نے جا کے اسٹے لے لیا۔ اب وہ MS موجود ہے، سی ایم روزانہ کی بنیاد پہ مطلب ہفتے میں مہینے میں 1-2 چکر وہ نشتر اسپتال لگاتا ہے، وہی MS سی ایم کو بریفنگ دیتا ہے، تو بھائی پھر سی ایم کی گرفت کہاں ہے؟ صحیح، تو یہ تو عدالتوں کا کام ہے، یہ عدالتوں کا کام اپنی جگہ، اداروں کا کیا کام ہے؟ سیکٹری ہیلتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ سر میری بات کیا ایکشن لیتے اس کے اختیارات سلب کر لیتے، یہ کیسی بات ہے؟ عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ، مجبوری بھی تو سمجھیں آپ حکومت کی، نگران حکومت کی، الیکشن کمیشن بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے صاحب، آپ کی بات ساری درست ہے، لیکن جب تک آپ گڈ گورننس پر توجہ نہیں دیں گے، آپ کے گڈ گورننس ایک تسلسل سے آتی ہے، ایک یقین سے آنا چاہیے، آپ سے آنا چاہیے کہ وہ نگران حکومت کون ہے؟ تسلسل نگران یہی ہوگا۔ تو یہ گیپ، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں الیکشن، میں نے بات شروع کی الیکشن میں آپ کی بات کرتا ہوں، اس حکومت کو تو مسلم لیگ کی حکومت کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ عام شہری سے پوچھ لیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، عام شہری یہ جانتا ہے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلم لیگ کی حکومت کا تسلسل ہے، اس وجہ سے ان کو غصہ بھی ہے، تشویش بھی ہے، اور پھر ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح آپ، میں ایک مثال دیتا ہوں،
میرے گھر کے ساتھ دہی والے کی دکان ہے. اب میں آپ کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ایک چھوٹی سی مثال, اچھا یہ بات ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر میں آپ کی بات یہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کا تسلسل ہے, مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے, تو جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی اس کا کریڈٹ مسلم لیگ نواز کے جانا چاہیے نا, تو جائے نہیں ہو رہا نا, نہیں دے رہا نا آپ. فائدے کو نہیں ہو رہا بھائی, عام شہری کو ڈالر کی قیمت کم ہوئی تو پھر اس کا فائدہ اس کو, بھائی میری بات سنیں, عام شہری کو اس کا جب فائدہ پہنچے گا, وہ یہ سسٹم ہے. سر سنیں, آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, آپ میری بات غور سے سنیں. پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, ڈالر کم ہوا ہے, عام شہری کو کیا فائدہ ہوا, وہ مجھے گن کے سنا ہے نا بھائی یار, یہ چیزیں ہو گئی ہیں, یہ فائدہ ہوا ہے, یہ فائدہ ہوا. دیکھیے سب سے بڑی بات ہے, آپ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں, بجلی کے بل میں فیول ایڈجسٹمنٹ لگ جاتا ہے. اب بجلی کی قیمتیں 40 روپے, پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, بجلی کا بل تو ویسے آ رہا ہے, اس کی فیول ایڈجسٹمنٹ ختم کیوں نہیں کریں نا. اب عام کو ریلیف دینا تو پھر اس طرح کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو پسند ہے آپ سمجھیں یہ ریلیف ہے, جو آپ کو پسند نہیں وہ وہاں پہ آپ کو لاڑا چلا دیں. بھائی جب آپ فیول ایڈجسٹمنٹ لگاتے ہیں, 5 روپے پیٹرول بڑھتے تو لگا دیتے ہیں, اب 40 روپے کم آیا ہے بجلی کے بلوں میں, تو کہیں نہیں ہے کہ آپ کو فیول ایڈجسٹمنٹ ہم کاٹ رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی چل رہی ہے. تو بھائی نگران سن لے, یہ اگر نگران حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو عوام میں یہ غصہ مزید بڑھے گا. کم اس سے نقصان تو سیاسی طور پر انتخابات میں کس کو ہوگا؟ جو حکومت جس کے بارے میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس کی حکومت ہے, کس کی؟ مسلم لیگ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ عام شہر یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ کی حکومت کا تسلسل ہے. حالانکہ اس وقت جتنی چیزیں بہتر ہوئی ہیں اس کا واضح ریلیف عوام تک پہنچنا چاہیے تھا, تاکہ حکومت میں ان کو فائدہ پہنچتا, الیکشن میں فائدہ ہوتا. لوگوں کا غصہ, لوگوں کا پارا تو بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں, مانے اس بات کو, اور یہ نگران حکومت فوری طور پر اس کے لیے اقدامات کرے.